ایک زمانہ تھا عمران خان صاحب کی طرف سب کی نگاہیں ہوتی تھی کہ وہ ملک کے لیے کیا کرنے جا رہے ہیں. اب پشاور میں جلسہ بھی جو ہونے جا رہا ہے، کراچی میں بھی ہوگا، لاہور میں ہوگا. اب نگاہیں یہ ہیں کہ اس سسٹم کو شاید وہ چلنے نہیں دینا چاہ رہے، اس کو ڈیریل کرنے کے در پہ ہیں. اور اس کی سب سے بڑی آج جو پروڈکشن کی ہے فواد چودھری صاحب نے، وہ سن لیں اس کے بعد پروگرام میں. اس کی اجازت صرف اس صورت میں ہے کہ جو پاسپورٹ دینے والے ہیں ان میں بالکل ہی شرم اور غیرت ختم ہو. اس کے علاوہ اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. ایک کنوکٹڈ کرمنل کو پاکستان کا ڈپلومیٹک پاسپورٹ جاری کرنا، جو کہ بھاگا ہوا عدالتوں سے صرف اس لیے کہ اس کا بھائی ایک عالمی سازش کے نتیجے میں پاکستان میں وزیر اعظم بن گیا ہے، یہ شرمناک فعل ہے اور ہم اس کو عدالتوں میں لے کے جائیں گے. آپ ایک ڈمی پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے، جو پاکستان کے اوپر جتنے دن مسلط رہے گا پاکستان کی سیکیورٹی خطرے میں رہے گی. آج عمران خان کی ایک کال کے اوپر پورا پاکستان بلاک ہو سکتا ہے. یہ 3 ہفتوں سے 4 ہفتوں میں بحران اتنا بڑا ہو جائے گا، یہ سب کے ہاتھ سے نکل جائے گا. اس لیے ہمیں اس پہ ایک الیکشنز کی طرف بڑھنا چاہیے. فیصل بھائی، 3 سے 4 ہفتوں میں بحران اتنا بڑا آپ کر دیں گے کہ جس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہو جائیں گے، یہ پلان ہے؟ کامران شاہ صاحب مجھے تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا. دیکھیں کامران شاہ صاحب، پھر بات ہو رہی ہے یہ تحریک انصاف، اس کی حکومت کی بات نہیں ہو رہی. یہ ہو رہی ہے پاکستان کی خود مختاری، اس کی غیرت، اس کی سلامتی اور اس کی انٹیگریٹی. غیرت، لفظ غیرت. غیرت پہ یہاں بہت کچھ، آپ جیسے میرے جیسے مصدق صاحب جیسے لوگ پڑھے لکھے لوگ بھی بہت کچھ کر جاتے ہیں. تو جب غیرت کی بات آئے گی تو غیرت کا سودا نہیں ہونے دے گی. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ عوام جو ہے وہ جو بغیر عمران خان کے نکلی ہے باہر، اس میں سے ایک آدمی کو فون نہیں کیا گیا. وہ پاکستان کے رہنے والے، پاکستان کے ووٹر ہیں، پاکستان کے سپورٹر ہیں اور پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں، غیور ہیں، غیرت مند ہیں اور عزت دار لوگ ہیں. اب ان کی غیرت سے کھیل لیا گیا ہے عالمی سازش کے تحت ایکسیٹرا ایکسیٹرا. اب جب ان کی غیرت سے کھیلا ہے تو خمیازہ تو بھگتنا ہے. اور خمیازہ کیا ہے کہ اس کا بہتر طریقہ یہ کہ آپ ہمیں کہتے تھے ہم الیکشن چوری کر کے آئے، ہم آپ کو کہتے ہیں آپ عالمی سازش کے تحت آئے. بیسٹ طریقہ یہ، آپ کانفیڈنٹ ہے آپ الیکشنز کے اندر آ جائیں. اس میں مسئلہ کیا ہے؟ کون سے ایسے فیصلے ہونے ہیں جس کی وجہ سے الیکشنز کو روکا جا رہا ہے؟ فیصل بھائی، جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس کے اندر اگر کل الیکشن ہو جائے، آپ اس الیکشن کے نتیجے کو مان لیں گے؟ مطلب موجودہ جس طرح عدالت میں اس وقت جو عدالت موجود ہے، جو ادارے موجود ہیں، جس طرح ان کے سربراہان موجود ہیں، جس طرح یہ سارا سیٹ اپ موجود ہے، اس کے بعد الیکشن جب ہوگا مان لیں گے نا؟ کم از کم یہ گارنٹی دے رہے اس کا نتیجہ اگر کل الیکشن ہو جاتا ہے. دیکھیں کامران شاہد صاحب، میں آپ کو ریپیٹ کر دوں، میں اپنے قومی سلامتی اداروں کے بارے میں کوئی نیگیٹیوٹی، کوئی رانگ کمنٹ، کوئی چیز نہیں کہنا چاہتا. اگر میں کوئی چیز کہوں گا تو مجھ میں نون لیگ میں اور دشمن کے بیانیے میں کوئی فرق نہیں رہے گا. میں ان کے سربراہ سمیت اپنی افواج کی، اپنی عدلیہ کی، اپنی باقی اداروں کی رسپیکٹ رکھوں گا اور کرواؤں گا اور ان کو تگڑا اور مضبوط کروں گا. یہ میرا کام ہے ایز اے پاکستانی، ایز اے رسپانسبل پاکستانی جو حکومت سے اتر کے آیا ہے اس سے تگڑا کر رہا ہے. ہم نے کمزور نہیں کر رہا، لیکن جو خامیاں ہے اس سسٹم کے اندر اس کو بھی ہم نے ریکٹیفائی کرنا ہے. اور اس ریکٹیفیکیشن کا رستہ صرف ایک ہے کہ عوام کا جو مینڈیٹ ہے وہ ایکسیپٹ کیا جائے، چاہے وہ کسی کے لیے بھی ہو، وہ بلیک اینڈ وائٹ ہو. سر پوائنٹ آ گیا آپ کا، اب مجھے کوئکلی چلنا ادھر آگے. فیصل بھائی میرے ساتھ ہی رہیے گا. مصدق ملک صاحب، اب یہ چلے گا، غیرت کا سودا ہوا تو شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بنے، اور دوسرا یہ کہ آپ کے لیے اتنی مشکل کر دی جائے گی کہ 3-4 ہفتے میں کہ یہ سسٹم چلانا مشکل ہو جائے گا. تو کچھ سوچیں الیکشنز کے بارے میں مصدق صاحب، یا بالکل آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم اپنے حساب سے جائیں گے، خواہ 7 مہینے لگیں یا 1.5 سال؟ دیکھیے بات یہ ہے، میں نے تو ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا کہ غیرت اس دن کہاں تھی جس دن کشمیر کا سودا کرنے کے لیے امریکہ گئے تھے. غیرت اس دن کہاں تھی جس دن یہ کہہ کر آئے کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، صدر صاحب جو ہیں ان کے حوالے ہم کشمیر کر آئے ہیں، وہ ہماری ثالثی کریں گے. غیرت اس دن کہاں تھی جب یہاں سے جہاز لے کے مودی کے دفتر گئے اور 1 گھنٹہ باہر بیٹھے رہے. تو یہ تو پرابلمیٹک باتیں ہیں. یہ جس طرح میں گفتگو کر رہا ہوں آپ کو لگ رہا ہے یار یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، اسی طرح جب باقی پی ٹی آئی کے لوگ باتیں کرتے ہیں تو سب کو ایسا ہی دکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا آپ باتیں کر رہے ہیں. جب آپ جہاز پہ اڑ کے امریکہ جاتے ہیں تو آپ غیرت مند ہیں، اور کوئی اور امریکہ جاتا ہے تو وہ بے غیرت ہے. اگر آپ جاتے ہیں شام کو سفیروں کو ملنے کے لیے تو آپ غیرت مند ہیں، کوئی اور جاتا ہے تو وہ بے غیرت ہے. آپ کو اگر کوئی سفیر بھیجتا ہے ایک سائفر تو آپ غیرت مند ہیں. ہمیں کوئی اگر سائفر بھیجے اور ہم اس کو نہیں ڈسکلوز کرتے تو ہم بے غیرت ہیں. یہ تمام لوگ جو سفیر ہیں یہ ہر ہفتے یہ سائفرز بھیجتے ہیں.
یہ ہر ہفتے اپنا تجزیہ کرتے ہیں کہ سینٹیمنٹ کسی ملک کے اندر کیا ہے، اور اگر آپ اتنے غیرت مند تھے تو آپ نے اس سفیر کو نکال باہر کیوں نہیں کیا؟ آپ کیسے لوگ ہیں؟ آپ نے کھڑے ہو کے اسمبلی کے فلور پہ عمران خان صاحب نے کہا جب بھارت کے ساتھ ہماری تھوڑی سی مٹ بھیر ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اب میں کیا کروں، حملہ کر دوں؟ بھائی غیرت مند اس طرح کھڑے ہو کے اسمبلی میں کہتے ہیں حملہ کر دوں، حملہ کر دیں نا، کس نے آپ کو روکا ہوا تھا؟ آپ اس وقت چیف تھے، کمانڈر تھے، اس وقت تو آپ کرتے نہیں، اس وقت تو آپ کہتے ہیں میں مودی کو فون کرتا ہوں، مودی میرا فون نہیں سنتا۔ تو سر کہنے کا مطلب یہ کہ آپ ارلی الیکشن نہیں کروا رہے مصدق بھائی، آپ کے پاس ان کے آرگومنٹ کا جواب تو ہے لیکن الیکشن جواب نہیں ارلی۔ جی میں یہ نہیں بھائی دیکھیں بات سنیں، یہ 3.5 پونے 4 سال رہے ہیں، ہم ان کو کہہ رہے تھے یہ الیکشنز ٹھیک نہیں، آپ الیکشن کروا دیں، انہوں نے کروائیں۔ یہ تو آخر کے اندر آ کے جب ان کو پتہ چل گیا کہ ان کی الٹ گئی ہے کشتی تو انہوں نے کہا کہ الیکشن کروا دو، الیکشن کروا دو، یہاں پہ سازش ہو گئی ہے۔ اس سے 1 مہینہ پہلے ہم ان کو کہہ رہے تھے الیکشن کروائیں، تو یہ کیوں نہیں کرواتے تھے؟ ہم ایک آئینی طریقہ کار کے ذریعے آئے ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ الیکشن بہت جلد ہو جائیں گے، یہ میرا خیال ہے۔ کوئکلی فیصل صاحب پھر میں نے آگے چلنا ہے۔ جی فیصل میں کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ نے کام کرنا ہے اس کو آئینی کامران طریقے شاہد سے کریں۔ صاحب، پشاور، کراچی اور لاہور کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ یہ 4 ہفتے بھی سنبھل پائیں گے۔ اچھا اس سے پہلے دھڑم کچھ شروع ہو جائے گا۔ اور نہیں، ابھی ایسا تو کیا دیکھیں ہوگا؟ جو فورن اوورسیز پاکستانی بیٹھا ہوا ہے، دیکھیں فورن اوورسیز پاکستانی کا جو سینٹیمنٹ ہے وہ نہ میرے کہنے پہ چلے گا نہ مصدق صاحب کہنے پہ چلے گا۔ وہ فرنٹ لائن فائٹر ہے جو ریمیٹنس سے بھیجتا ہے۔ ابھی بہت کچھ ان کے ہاتھوں میں، اب عوام کے ہاتھوں میں سارا کچھ چلا گیا ہے۔ ابھی جاؤ جم غفیر دیکھیں گے، اس کے آگے کوئی کھڑا ہو سکے گا؟ اس طوفان اور سیلاب کے آگے عوام کے کوئی کھڑا ہو سکتا ہے؟ Right. وہ اتنا طاقتور ہے جو پاکستان یہ بڑی معنی خیز گفتگو آج آپ کر رہے ہیں۔ کبھی آپ کہتے ہیں انٹرنیشنل سازش ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا، کبھی آپ کہتے ہیں کوئی کھڑا ہو سکتا ہے۔ کامران صاحب بالکل اسی طرح جیسے ٹی ایل پی کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکے تھے، بالکل اسی طرح۔